اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اپنا ہوسٹ غازی جعفری آپ تمام لوگوں کی خدمت میں واپسی حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں شبی حیدر جعفری، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت اچھے نوح خان، بہت اچھے منقبت خان، مولا کے ذاکر ہیں. آئیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے. شکر مالک. تھوڑا سا انٹرو دے دیجیے آپ اپنا خود کے لوگ آپ میں کو جان جائیں. بیسکلی نوح خان شبی حیدر جعفری اور بخوبی سب مجھے جانتے ہیں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار غازی کو اور اس شو کو جو ہے وہ دن تگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے. اور بالخصوص اسی حوالے سے میں آج جو یہاں پہ حاضر ہوا ہوں تو اس حوالے سے اس سے قبل کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر اگر آپ کی اجازت ہو تو مولا غازی عباس کے کلام سے آغاز کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. درود پڑھیں بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. روکا تو ہمیں کیا سایہ بہت ہے، روکا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علی کا لال کام آیا بہت ہے، روکا تو. اور شعر دیکھیے گا. سنا جبریل کچھ اس در کی باتیں، سنا جبریل کچھ اس در کی باتیں، در زہرا پہ تو آیا بہت ہے، رنگ کا تو. اور اس کلام کا یہ حاصل کلام شعر ہے، دیکھیے گا آپ کی سماعتوں کی نظر. کرے غازی نہ کیوں مشکل کشائی، کرے غازی نہ کیوں مشکل کشائی، ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے، بے شک قلم کا تو. بہترین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے. ہم اب کچھ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. بسم اللہ. تو پھر اجازت ہے آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ. میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ کیا ہم رمضان میں یہ جو لوگ صرف عبادتیں کرتے ہیں صرف رمضان میں اور صرف کہتے ہیں کہ ہم ان سوالات سے، ان چیزوں سے نماز پڑھ کے اللہ کے قریب، مولا کے قریب ہو جائیں گے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی جو سوال ہے نا اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ دوں گا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ عبادت اور ذکر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ دل لگا کے کرنا چاہیے، ایسے ہی جبکہ ایسا نہیں ہے. خدا نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم وہ مقصد پورا کر کے اس دنیا سے نہ جائیں تو ہماری عبادت، ہمارا ذکر خدا کا کرنا وہ سب فضول ہے. ایسے ہی عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ مسلمان بن جائیں اور مسجد میں ٹوپی لگا کے جو ہے وہ آپ مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں. ایسا نہیں ہے. نماز واجب فریضہ ہے جو ہمیں ہر وقت ادا کرنا ہے. اور میں ایز اے نوح خان یہ بات آپ کی اس شو کے توفیل جو ہے وہ عوام تک ایک میسج پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے جو فقہ جعفریہ کا بیسکلی جو مذہب ہے
اس میں میجورٹی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں ایک تو آپ کو نوا خان ملے گا, بے شک ایسا ہر گھر کے اندر ایک نوا خان, ایک ذاکر آپ کو لازمی ملے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ ہمارے 5 سال کے بچے کو بھی اٹھائیں گے نا اور آپ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کربلا کیا ہوئی, تو وہ آپ کو بنا جھجک اور بنا رکے پوری کربلا بتا سکتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ ذکر ہے اور یہی فرش عزا اور فرش ولا ہے جو کہ ہمیں عبادت سے دور نہیں رہنے دیتی. تو عبادت صرف رمضان میں نہیں کرنی, رمضان عبادت تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, اور 12 مہینے اور ساری زندگی جب تک ہم حیات ہیں ہم نے رمضان میں بھی اور ہر مہینے میں بھی عبادت کو جاری و ساری رکھنا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے میرا. تو میں آپ سے دوسرے سوال کی جانب بڑھتا ہوں. بالکل. آپ مولا کے نوا خان ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو نبھانی ہے یا آپ اس کے علاوہ بھی آگے کرنی ہے ایز اے مولا کا ذاکر؟ دیکھیں, میں بینگ اے نوا خان اگر میں بات کروں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی ذات سے جب میں ممبر رسول پہ بیٹھ رہا ہوں اور اگر مجھے اس مقام تک لوگ پہنچا رہے ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اس وقت جو سننے والے لوگ ہیں صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے پسند بھی کرتے ہوں گے, نہیں بھی کرتے ہوں گے. تو میری پوری کوشش ہوگی جو مجھے پسند نہیں کر رہا, جو میرے ذکر کو پسند نہیں کر رہا, میں ایز اے نوا خان ممبر پہ بیٹھ کے اس کو وہ میسج دوں کہ وہ خود میری طرف راغب ہو کہ یار اس نے ممبر سے جو بات بیان کی, جو اس نے ممبر سے ذکر ادا کیا, کیا وہ صحیح تھا؟ حیا کہ میں خود اس بات پہ جو ہے وہ سہمت ہوں کہ میں نے اس بات کو صحیح پہنچایا یا نہیں پہنچایا. آپ کا یہ سوال ہے کہ بینگ اے نوا خان میری کیا ذمہ داری ہے؟ بالکل ایسا ہی. تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کیا اس ذکر سے سامنے والا امپریس ہو رہا ہے, سامنے والے کو کوئی میسج مل رہا ہے, سامنے والا میرے اس ذکر سے سن کے کسی چیز پہ عمل کر رہا ہے. اگر تو وہ یہ چیز کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نوا خان میں نے ایک فرض ادا کیا ہے جو کہ مولا نے مجھے ایک اپنے سمجھ لیں کہ اپنے حلقے کا ایک ذاکر بنایا ہے اور میں نے اس ذاکر کا حق ادا کیا. بالکل. اپنے ممبر سے بیٹھ کر اپنے ذکر سے میں نے کسی کو کوئی میسج ادا کیا. تو یہ ایک نوا خان کا بہت بڑا فریضہ ہے. ایک سوال اور کرتا چلوں گا, مولا کے ذاکر کی ذمہ داری صرف ممبر تک ہے یا ممبر کے بعد بھی؟ اگر ممبر کے بعد بھی ہے تو وہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں, مولا کا ذاکر صرف ممبر تک محدود نہیں ہے, مولا کے ذاکر کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں, اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے سب سے پہلے میں جو ہے آپ سے ایک بات کروں گا کہ ہم نماز صرف واجبات کے طور پہ ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہی ہے. اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ میں نماز کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, نماز کیا ہے, نماز کیوں ادا کرتے ہیں, میں ممبر پہ بیٹھ کے تو یہ بات کر رہا ہوں, اور بینگ اے ذاکر میں خود نماز نہیں پڑھ رہا, تو میں کس منہ سے ممبر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نماز قائم کرو؟ ٹھیک, میں صرف نوا خان کی بات نہیں کر رہا, یہ کام ہمارے علماء کرام کا ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنے درجے سے, کتنی سپیڈ سے اور کتنے رویے سے, اپنے اخلاق سے ممبر سے کتنے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتے ہیں, یہ صرف ایک نوا خان کا کام نہیں ہے. نوا خان کی بات کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ذات سے کسی ایک کو اور نوا خان بنا دوں. بالکل بے شک. کہ اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد میری اولاد ذکر کو لے کے چلے, ایسے ہی. میں نہ ہوں تو میرے بعد کوئی شاگرد میرا ذکر کو لے کے چلے. استاد محترم جناب ستیہ جعفر بہت بڑا نام تھا اور وہ بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. استاد نے جو ادارہ اپنی شہادت کے بعد چھوڑا, باخدا وہ ادارہ جو ہے اس وقت دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی ذکر کرنے کے بعد بھی اس ذکر کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے. ایسا ہی. جو استاد اپنی حیات زندگی میں کر کے گئے وہی ان کا ادارہ آج کر رہا ہے. اور یہ ایک نوا خان کا, مرثیہ خان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ذکر سے لوگوں کو وہ میسج دے جو کربلا میں امام حسین نے دیا. بالکل. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں پوری کوشش یہ کروں کہ میں اپنی ذات سے کسی ایک کو نوا خان بنا کے جاؤں. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مجھے پایا غازی بہت پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اشعار آپ ذرا بالکل پیش کر دیں. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 الل
پایا غازی کیا حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے کیا وفا وفا کہہ کے یہ ذہنوں میں رکھیے گا، شعر دیکھیے گا. چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے تیرے لب پر میری گواہی ہے، بے شک کیا طبیعت میں تو الہی ہے، بن کے زہرا بلاؤں گی تمہیں غازی رضا رضا کہہ کے. اور بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر، سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، لوری دیتا ہے وہ ولی تمہیں مشکل کشا کشا کہہ کے پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے. برعظمت شہنشاہ وفا پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ سب نے دیکھا شبی جعفری کتنا اچھا ماشاءاللہ مولا کا کلام پیش کیا. ایک میری ریکویسٹ بھی انہوں نے کیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ اپنے خاص ٹائم میں سے آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہمارے شو کے لیے. دعا کروں کہ پروردگار آپ کے اس شو کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے انٹرویوز لیں اور لوگوں کو وہ میسج پہنچائیں جو کہ اب تک ہمارے ممبروں سے اور ہمارے ذاکرین نے اب تک لوگوں کو میسج نہیں پہنچایا. دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کا یہ. میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. آپ ایک میسج آپ بھی ذرا ہماری آڈینس کو دے جائیں ہمارے پلیٹ فارم. میں بس یہی میسج دوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ میسج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو ہے وہ یہ بات بہت زیادہ واضح طور پہ باہر کی جا رہی ہے کہ تم سنی میں شیعہ. میں آپ کے شو کے طفیل یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم سنی ہیں. وی آر مسلم فرسٹ، وی آر ایچ ٹوگیدر لو ٹوگیدر. ہم لوگ ساتھ ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم لوگ سب ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ اسی کو ہم نے اپنی حیات زندگی میں شامل کرنا ہے، اور اسی ذکر کے ساتھ اور اسی میسج کے ساتھ آپ لوگوں سے دعا گو ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ فرقہ واریت سے دور رہتے ہوئے اور جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس میسج کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کہ ہم لوگ ایک ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم سب ساتھ رہیں گے. اور ماہ شعبان کی تمام ولادتوں کی مبارکباد، بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں آپ کا اپنا ہوسٹ غازی جعفری. شکریہ. اللہ حافظ.